أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج کی کلاس میں آپ سب فعل مضارع کے کانسیپٹ کو ایک بار پھر سے دیکھیں گے، اور امید ہے کل کی کلاس میں جو چیزیں پیش کی گئی تھیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم سب یہ ریوائز کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ سب نے وہ جو لیکچرز کی جو پوری سیریز تھی 007 پلے لسٹ میں، ان میں آپ نے جو جب اوریجنل ریکارڈنگ ہوئی تھی ان کلاسز کی، ان کو ضرور آپ گو تھرو کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو ایک سرسری طور پہ پورے کورس سے گزارنا چاہ رہے تھے پچھلے جتنے لیکچرز ہیں، تاکہ آپ آگے کی نئی جو باتیں ہیں، نئے جو ٹاپکس ہیں، نئے کانسیپٹس ہیں، ان سے آپ کنیکٹ ہو جائیں۔ تو آپ ضرور کریے گا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع چونکہ ہمارا جیسی فعل اسٹارٹ ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ ایک بار اس سے پہلے بھی کر چکے جب فعل ماضی پڑھ رہے تھے، اب آپ فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر کو کور کرنے والا ہمارا فعل عربی زبان میں۔ کل آپ کو اس کی گردان ریوائز کرائی گئی تھی، اور کچھ ہم نے آپ کو ووکیبلری دی تھی، یعنی کچھ روٹ لیٹرز آپ کو پرووائڈ کرائے تھے ماضی مضارع کا پہلا پہلا صیغہ، اور آپ سے کہا تھا کہ اس کی آپ پریکٹس کریے گا۔ تو یہ جو دیکھیے سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، یہ گردان، اس کے بعد یہ جو آپ کو روٹ لیٹرز دیے گئے تھے، ان روٹ لیٹرز جیسے یہاں پر جو روٹ لیٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ عین، با، دال۔ یہ تین روٹ لیٹرز سے پہلا ماضی کا صیغہ بنا اور یہ مضارع کا صیغہ بنا۔ اسی طرح ہا، شین اور را، حشرہ یحشرو، غین، فا اور لام۔ تو آپ میں سے سبھی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سب باری باری سے ہمیں گردان سنائیں ماضی اور مضارع دونوں کی، تاکہ خوب اچھی طرح پریکٹس ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو ہو از گوئنگ ٹو اسٹارٹ؟ شروع کریے، عبادہ سے شروع کریے، ماضی کی گردان کریے پہلے عبادہ، تب ہم ایک، اور پھر یعبدو مضارع کی بھی گردان کریے۔ اگر کوئی عذر ہے تو ہمیں چیٹ باکس انیبل ہے، وہاں پر آپ مینشن کر دیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ یعبدو مضارع کا صیغہ ہے پہلا، اور عبدہ ماضی کا ہے۔ عبدہ، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتا، اور پھر کون بتائے گا چھٹا صیغہ؟ عبدنا، جی، عبدنا، عبدتا، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتنا، عبد تو، عبدنا۔ ٹھیک ہے، یہ پوری گردان ہو گئی عبدہ سے ماضی کی۔ یعبدو یعنی یہ یفعلو کے پیٹرن پر ہے، یا علامت مضارع ہے، اور علامات مضارع کتنی ہوتی ہیں؟ چار ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ یا، تا، الف اور نون۔ الف اور نون کے علامت کا استعمال صرف متکلم کے صیغوں میں ہوتا ہے، متکلم واحد الف، اور متکلم جمع اور مثنیٰ میں علامت نون استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی تا کے کتنے صیغے ہیں آپ کو کل بتایا گیا تھا، اور یا کی علامت سے کتنے صیغے آتے ہیں یہ بھی بتایا گیا تھا، ٹوٹل یہ 14 صیغے۔ تو یعبدو سے کون گردان کرے گا؟ یعبدو، یعبدانی، یعبدونا۔ پھر اس کے بعد چلیے کوشش کریں گے تبھی آئے گا۔ غلطی ہوگی بتایا جائے۔ غلطی ہوگی بتایا جائے۔
ताबुदु, अबुदू ताबुदानी, ताबुदानी। ताबुदना। जी, आपके पास दो मोबाइल एक साथ तो नहीं रखे हुए हैं? नहीं, मतलब एक ही फोन है। अच्छा, रिपीट होती है आवाज़ थोड़ा, खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ताइए। नेक्स्ट। ताबुदु, ताबुदानी, ताबुदूना, मुजक्कर। जी, सेकंड फॉर्म हाजिर की मुअन्नस, तब उदीना, तब उदानी, तब उदना। इनकी कोई गलती हुई है? ये सही कह रहे हैं, कोई इनकी गलती पॉइंट आउट करेगा? सब सही पढ़ा इन्होंने? एक बार फिर से पूरी गर्दान पढ़ दीजिए। याबुदू। यब उदू, नहीं नहीं। याबुदू, हाँ। यब उदानी, यब यब उदूना। ना 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 ना, एक गलती आप कर रही हैं, आप रूट लेटर्स बदल दिया आपने, आइन बा दाल है, बा आइन दाल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइन, आइन पहले आ रहा है ना, तो आइन की आवाज़ पहले हाँ। निकलेगी, बा की बाद में निकलेगी। आपने बा की आवाज़ पहले निकाली हुई है। ठीक है, तो याबुदू कहिए। याबुदू। याबुदू, जी। याबुदानी, हम्म। याबुदूना। जी। तब, तब, अ, नहीं तब तब नहीं, उदू, तब तब नहीं उदा। तब, तब नहीं, तब नहीं, ताबुदू, ताबुदू। ताबुदू, ताबुदानी, जी। ताबुदना। ना ना ना, ताब, छठे सीगे में अलामत मुजारे या वापस लौट आती है। शुरू के आपके तीन सीगे अलामत मुजारे या से होते हैं, और फिर जी। फोर्थ एंड फिफ्थ में आप ता की अलामत यूज करती हैं, और सिक्स्थ वाले सीगे में वापस फिर से या की अलामत आ जाती है, यानी यब, याबुदना, यब यब, याबुदना। ठीक, यब, याबुदना। याबुदन, जी जी, या, याबुदना। जी जी। अब आपको ता तब, की, हाँ हाँ। तबुदू। ना ना, बा नहीं, बा को नहीं निकालेंगे, पहले आइन। ये इबादत का मफहूम जिससे निकलता है ये वो है। अबदा उसने इबादत की, याबुदू वो इबादत करता है या करेगा। ठीक है, तो अब आप पढ़े ताबुदू। ताबुदू, ताबुदानी, जी ताबुदूना। जी जी, ठीक है ठीक है। तब, ताबुदीना, जी। ताबुदानी, ताबुदानी। ता- ताबुदानी, हाँ। ताबुदना। जी। ताबुदू, ना ना नाबुदू। ना ना ना, अलिफ अलिफ, 13th। आबुदू, आबुदू, नाबुदू। ठीक है, माशाल्लाह। तो ये देखिए, कोशिश करने से ही आएगा, और एफर्ट्स जब लगेंगे तभी अपनी गलती पता चलेगी। तो अच्छी बात है। आइंदा अब आप ध्यान से जब सुनेंगी, अब नेक्स्ट देखिएगा, अभी यह शुरू है, ये हशरा यह शुरू। तो यह शुरू, यह शुरानी, यह शुरूना, तहशुरु, तहशुरानी, यह शुरना। ठीक है, तहशुरु, तहशुरानी, तहशुरूना, तहशुरीना, तहशुरानी, तहशुरना, अहशुरु, नहशुरु। ठीक है, यानी अब देखिए इसमें अभी याबुदू और ताबुदू, आबुदू, नाबुदू सब आ गया। नाबुदू, इय्याका नाबुदू व इय्याका नस्तईन। तो नाबुदू, हम इबादत करते हैं या करते रहेंगे, हम इबादत करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कवर हो गए। इसी तरह देखें, यगफिलु, वो गाफिल होता है या होगा, यगफिलु। तो बस आपको ध्यान किस पर रखना है कि जो रूट लेटर्स हैं उनके सीक्वेंस पर ध्यान रखना है। जब आपको अपनी गर्दान के सीगे बनाने हैं तो पहले ये जहन में रखना है कि देखिए पहले इसमें क्या आ रहा है, आइन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, बा आ रहा है, फिर दाल आ रहा है। तो ये सीक्वेंस आपका एज इट इज रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि बा को पहले ले आएंगे आइन को बाद में कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मसलन यगफिलु है, तो गैन फा लाम, ये है सीक्वेंस। दूसरी बात ये है कि आइन कलिमा की हरकत का ध्यान रखना है। गर्दान तो वैसे ही है, एक ही जैसी है। मसलन यगफिलु, यगफिलानी, यगफिलूना। अब देखिए शुरू के तीन सीगे गायब, हाँ, गायब के मुजक्कर के तीनों सीगे आपने कैसे बोलने हैं, या अलामत मुजारे के साथ बोलने हैं, और सिंपल है बिल्कुल, आनी ऊना साउंड भी यूज हो रही है। तो यगफिलु, यगफिलानी, यगफिलूना। ठीक है, जैसे ही आएंगे मुअन्नस की जानिब तो पहला ही सीगा ता की अलामत से बोला जाएगा। बस यगफिलु को तगफिलु में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक एक सीगे का आपको एक क्लू पता होना चाहिए। तगफिलु,
اور چونکہ یغفلو سے یغفلانی بنا تھا تو تغفلو سے تغفلانی آرام سے بن جائے گا. لیکن اب اوپر والے کی طرح آپ کو یغفلونا کی طرح تغفلونا نہیں کرنا. یعنی سکسth سیغے میں بار بار کہتا ہوں الرٹ ہو جانا ہے. اور چھٹا سیغہ جو بنے گا وہ کس سے بنے گا؟ پہلے والے سیغے کو کاپی کرنے کے ساتھ. پہلا سیغہ کیا تھا؟ یغفلو. یغفلو کو آپ نے کاپی کر لیا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخری حرف پر جو پیش کی علامت ہے ضمہ ہے اسے آپ کو کیا کر دینا ہے؟ ہٹا دینا ہے. تنوین کا اضافہ کرنا اور ایک نون، فتحہ والی نون لگا دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا سا کام کر لیں گے تو آپ کا صیغہ کیا بن جائے گا؟ یغفلنا. ٹھیک ہے، یعنی تا کی علامت بس صرف دو صیغوں میں بیچ میں آئی، اور جیسے ہی تیسرا مؤنث کا غائب کا صیغہ آیا فوراً تا کی علامت غائب ہو گئی، تو اب نہیں یوز ہوئی. بیچ میں یہ ایک تھوڑا سا پاز ہے، یہاں پر ایک بالکل نئی چیز آ گئی نا. اس کے بعد فوراً پھر سے تا کی علامت شروع ہو گئی. اور تا والا کانسیپٹ سمجھ میں اس طرح سے آتا ہے کہ حاضر کے تمام صیغے تا سے ایسے ہیں، کیونکہ انتا انتما انتم، انتی انتما انتننا. تو آپ دیکھیے ضمائر جتنے حاضر کے پڑھتے ہیں سب میں تا تما تم تی تما تننا تا سب میں آ رہا ہے نا. وہ تا آپ کو کلو دے گا حاضر کے صیغوں میں تا علامت کا استعمال کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں پڑھ رہا ہوں شروع سے، دیکھیے. یغفلو، یغفلانی، یغفلونا، تغفلو، تغفلانی، یغفلنا. چھٹے پہ پاز لے کر کے آپ کو ایسے پڑھنا ہے اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے، تو غلطی کبھی نہیں ہوگی. اس کے بعد آئیں گے آپ صیغہ نمبر 7 پہ. تو تغفلو، تغفلانی، تغفلونا، تغفلینا. اب یہاں فلو میں ہی اینا ساؤنڈ کو بول جائیں گے، آنی اونا اینا. اور آنی اونا اینا ساؤنڈ جو ہے آپ کو خوب اچھی طرح اسم میں استعمال کی گئی تھی، لیکن اس اسم کا جو بار بار میں ذکر یہاں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسم اس سے کوئی بہت مشابہت ہے. وہ صرف اپنے آپ کو ایک وہاں پر آپ کا ایک جگاڑ ہے، سمجھ لیے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو تغفلو، تغفلانی، تغفلونا، تغفلینا، پھر تغفلانی اور تغفلنا. اب اوپر یغفلنا ایک صیغہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک مؤنث کا صیغہ آیا، وہ تغفلنا آیا. حاضر میں تغفلنا، غائب میں یغفلنا. یہ فنش ہو گئے یا تا کی جو کنفیوژن تھی ختم. دو بچے، اغفلو، نغفلو. اغفلو میں غافل ہوتا ہوں یا ہوں گا، اور نغفلو ہم سب غافل ہوتے ہیں یا ہوں گے. اسی طرح سجدہ یسجدو. یسجدو کی کون کرے گا آپ میں سے گردان؟ بتائیے جلدی سے. یسجدو سارا میتھمیٹیکل ہے سارا بالکل. میتھمیٹیکل ہے بالکل. یسجدو، جی یسجدو، جی یسجدو، یسجدانی، جی. یسجدونا، یسجدون. یسجدونا، جی تسجدو، جی تسجدانی، جی. تسجدنا. نہ، سکس سیغہ الرٹ موڈ پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، چھٹے نمبر کا جو باکس ہے، 6 نمبر کا باکس، وہاں پر بہت جی، دھیان دینا. میں ہاں آپ بتائیے. یسجدنا تھا، یس یسجدنا. جی جی. آ، بس. تسجدو، جی تسجدانی، جی تسجدونا، جی تسجدینا، جی تسجدانی، جی تسجدنا، جی اسجدو، جی. نسجدو. نسجدو کا مطلب بتا دیجئے. ہم سب سجدہ کرتے ہیں. جی، ہم سب سجدہ کرتے ہیں اور ہم سب سجدہ کریں گے، دونوں مفاہیم اس میں آ گئے. ٹھیک ہے، اسجدو میں سجدہ کرتا ہوں اور میں سجدہ کروں گا. ٹھیک ہے، ماضی کی کوئی گردان کرے گا سجدہ سے؟ سجدہ، سجدہ، سجدو، سجدت. ٹھیک، سجدتا. جی، تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے کاشف صاحب آپ کے مائک میں. ہاں چلیں، بتائیں. سجدہ، سجدہ، سجد. سجدہ، جی. سجدنا، نہیں 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 نہیں. سجدو. سجدہ، 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 سجدو. سجدہ، سجدو، جی. سجدتا، سجد، سجدتا. نہیں نہیں نہیں، ذرا سا صحیح کر لیں اس کو. جی. سجدہ، ہاں. سجدہ، سجدو. جی سجدت، جی. سجد. سجدتا، جی سجدنا. جی. سجدتا، سجدتما، سجدتم. سجد. سجدتا، سجد. سجدتما، جی سجدتم.
جی सजदना सजदतुमा सजदतुन्ना नहीं नहीं, सजद सजदती, सजद तुमा, सजद तुन्ना, ठीक है। सजदती सजदतुमा सजदतुन्ना जी, सजदू सजदना सजद तू सजदना, तू और ना, ठीक है। वहां देखिए, यहाँ आ और ना की अलामत हमें बताती है, जैसे असजुदू नसजुदू, यहाँ अलामत पहले आ रही है। वहां पर एक तरह से देखा जाए तो अलामत लास्ट में आती है ना, अलामत है ना, सजद ता, ठीक है। सजद तू, ये देखिए बाद की जो अलामत है, हमें वो उससे पता चल रहा होता है कौन सा सीगा कौन सा बॉक्स है। तो दोनों को हौच पौच नहीं होने देंगे। हम चूंकि काफी वक्त पीछे ले चुके हैं, इसलिए आज इनको एक साथ करें। आप में से जो काफी दिन बाद ये देखेगा तो उसे ये लगेगा कि ये सब मिक्स होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, पीछे इस पे काफी वक्त लगाया गया है। अच्छा, जलसा यजलिसु, यजलिसु वो बैठता है या वो बैठेगा। तो यजलिसु, यजलिसानी, यजलिसूना, तजलिसु, तजलिसानी। अब ता नहीं बोलना, अब यजलिसना, ठीक है। इसी तरीके से आगे, तजलिसु, तजलिसानी, तजलिसूना, तजलिसीना। यहां पर आकर हल्का सा पॉज देना है, फिर आनी, और फिर तजलिसानी, तजलिसना। अजलिसु, नजलिसु, नजलिसु हम सब बैठते हैं या बैठेंगे। इसी तरह नजरिबु, नदखुलु, नखरुजु, नजहबु, नबलुगु। आइन कलिमा की हरकत पर बस आपको ज्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है कि जो, ये तो एक बात हुई गर्दान की। आज मैं जो बताने जा रहा था उस पर आते हैं हम लोग सब, और इस पे आप इसी तरह मश्क करते रहेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सैंपल गर्दान आपके पास है, स्टैंडर्ड रूट लेटर्स आपको लेकर के हमने गर्दान आपको करा दी है कॉन्जुगेशन। आप उसकी हेल्प से, मदद से प्रैक्टिस करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब एक अहम पॉइंट है जिसको समझ लें। जनरली ये बात, जैसे अभी आपको मैंने कल ये जो इतने सारे वोकेबलरी एक साथ दे दी यहाँ पर, बल्कि ये सिर्फ वोकेबलरी नहीं बल्कि ये सेंटेंसेस हैं पूरे के पूरे अरबी ग्रामर के। ज़राबा देखिए एक सेंटेंस है, कहने को ये एक वर्ड भी है, लेकिन ये पूरा एक जुमला है। ज़राबा उसने मारा, ठीक है, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। यदरिबु वो मारता है या मारेगा, पूरा एक सेंटेंस है। तो देखिए 20 सेंटेंसेस आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए, कहने का मकसद क्या है कि आपको पता है कि माजी में जब हम करते थे, माजी का सीगा बनाते थे, तो वहाँ पर आपको ये 3 कॉम्बिनेशन मिले थे, जिसमें आइन कलिमा पेश के साथ होता था, और फिर आइन कलिमा जेर के साथ भी आता था, और आइन कलिमा जबर के साथ भी आता था, ठीक है। तो अब इन्हीं तीनों को ले करके ही, यानी माजी के सीगे से ही मुजारे का सीगा बनता है, ठीक है। तो जब आइन कलिमा माजी में पेश वाला होता है, तो फिर आपको ये बात बताई गई थी कि मुजारे का आइन कलिमा भी हमेशा पेश में ही रहता है। मसलन आपके सामने यहाँ पर अगर लिखा है ज़ऊफ़ा, ठीक है, ज़ऊफ़ा। अब देखिए आइन कलिमा क्या है, पेश वाला है। ज़ऊफ़ा यानी वो कमज़ोर हुआ। करुमा, आइन कलिमा पेश वाला है। जब आइन कलिमा पेश वाला होगा, कब? माजी में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ माजी में, तो मुजारे का ऐन कलिमा भी हमेशा पेश वाला ही होगा। यानी अब यहाँ पर आपको मुजारे का पहला सीगा बनाने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। वो ये, सबसे पहले आप अलामत किस से शुरू करते हैं? या से शुरू करते हैं, या अलामत मुजारे से। और फिर उसके बाद दाद आइन फा, ये लिख लिया। हरकत क्या लगती हैं आपको बताया गया था, ठीक है। यद उफू, ठीक है, पहले हर्फ पर हरकत कौन सी है? फतहा, यानी अलामत मुजारे पर फतहा है, और आखिरी हर्फ पर पेश है। और दूसरा हर्फ तो साकिन ही रहता है। रहा तीसरा हर्फ, यानी सीगे का अलग है और मादे के हुरूफ अलग है। मतलब आप कहेंगे 1 2 3 4, टोटल कितने यहाँ पर हुरूफ हैं? 4 हुरूफ हैं, जिसमें में से पहला हर्फ कौन सा है? सीगे का है, मादे का नहीं है। मादे के ये 3 हुरूफ हैं, यानी रूट लेटर्स आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पर हैं। फर्स्ट प्लेस पर आपका ये क्या है? चेंज होगा, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है कि जो आइन कलिमा है उस पर पेश किस निस्बत से लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि माजी में जब ये सीगा कंस्ट्रक्ट हुआ तो वहां पर भी आइन कलिमा पेश वाला ही था। लिहाजा ये रूल है, और रूल इज रूल।
ٹھیک ہے، ایسے ہی رہے گا. تو یہ بہت آسان سی بات ہوگی یاد رکھنے والی. یہ بات نا کہ یہ جو پیچھے میں نے اتنے سارے لکھے یہ کس کمبینیشن کی بنیاد پر بنے، یہاں حشرہ یہاں شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ کانسیپٹ جاننا ضروری تھا، اور یہ بتایا گیا تھا لیکن میں ریوائز کرا رہا ہوں. اچھا، جب عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے کب؟ ماضی کے صیغے میں. تو پھر مضارع کے صیغے میں کیا کرتے ہیں؟ مضارع میں پھر دو سچویشنز آتی ہیں. وہ دو کون سی ہوتی ہیں؟ نمبر ایک کہ عین کلمہ پہ زبر آئے گا اور زیر بھی آ سکتا ہے، لیکن ان کا جو فریکوینسی ہوتی ہے نا یہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کہ کنفیوژن والی ہو. 99.99% کیسز میں آپ کیا کریں گے؟ فتحہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، کسرہ والا کیس محض 0.01% ہے. تو یہ بہت نیگلیجبل ہے، کم ہے، چھوٹا سا کم سا معاملہ ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بھی آپ کو ابھی کوئی گرامر کی بک مرتب نہیں کرنی، کمپائل نہیں کرنی، آپ کو تو بس لکھی ہوئی چیز کو سمجھنا ہے اور تھوڑا سا اس کی سائنس سمجھ لینی ہے. یہ اتنی سی بات. دوسری بات کیا ہے کہ جب عین کلمہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے کب؟ ماضی میں. تو پھر مضارع میں پھر تین سچویشنز بنتی ہیں یہاں. یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی ٹپیکل کہہ لیں یا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تو وہ کون ہے؟ وہ تیسری والی سچویشن ہے کہ جب فتحہ آ گیا تو پھر برابر کی تین کنڈیشنز آ سکتی ہیں کہ زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے. آپ اس کو آبزرو کریے گا. مثلا آپ دیکھیے ذہبہ. ذہبہ میں کیا ہے؟ عین کلمہ زبر والا ہے، ذہبہ. غور کریے تو یہاں عین کلمہ پر زبر آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے خراجہ میں عین کلمہ پر زبر ہے، فتحہ ہے، لیکن یہاں پر یخرجو پیش آیا پہلے صیغے میں. دیکھیے دو دو کنڈیشن آ گئی. اور اسی طریقے سے جلسہ میں دیکھ لیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو دیکھیے عین کلمہ پر فتحہ ہے لیکن یہاں پر عین کلمہ پر کسرہ آیا. تو یہ تینوں سچویشنز آ سکتی ہیں، تینوں کنڈیشن بن سکتی ہیں. اس کو میں اسٹار کر دے رہا ہوں، دیکھیے گا دھیان سے بعد میں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک برابری کا یہاں معاملہ ہے، لیکن باقی یہ والا بہت ایزی ہے اور یہ بھی بہت آپ کا ایزی ہے. باقی زیادہ تر کیسے ہوتا ہے یہ پڑھتے پڑھتے آپ نے اکثر سنا ہوگا جب کوئی گرامر کی یا درس قرآن کی کلاس میں یہ لوگ اس طریقے سے لوگ بولتے ہیں بھئی یہ روٹ لیٹرز اس کے عین بعد آل ہیں، عبد یعبدو، مطلب یہ. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ماضی بولا جاتا ہے، مضارع، اور پھر اس کے بعد مصدر بولا جاتا ہے. تو آپ اتنا پریشان نہ ہو، آپ کو ماضی مضارع سمجھ میں آ گیا تو باقی چیزیں سائڈ کی ہیں، اتنا رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے. چلیے اب آگے اس کو دیکھیے. نیکسٹ، اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ کا ایک بڑا ٹاپک ریوائز ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسری بات، جیسے آپ نے یاد ہوگا جب آپ فعل ماضی پڑھ رہے تھے، یعنی جملہ فعلیہ فعل ماضی، تو آپ نے ایک تو نارمل سی ایک لکھی تھی، ایک صیغہ لکھا نارمل، اور پھر اس صیغے کا ایک مطلب نکلا. جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹرانسلیشن ہوتا ہے، مثلا یعبدو کا ٹرانسلیشن ہوا، تو بظاہر دیکھنے میں یہاں پر یہ کیا ہے؟ ایک پرٹیکولر ایک ورڈ دکھ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں یہ فعل با فاعل کی کنسٹرکشن ہے. اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. بغیر فاعل کے کوئی فعل نہیں ہو سکتا. فعل مینس ورب اور فاعل مینس سبجیکٹ، یعنی کام کرنے والا. تو یہاں فعل کون سا ہو رہا ہے؟ عبادت کا. اور کون کر رہا ہے؟ فاعل کون ہے یہاں؟ تو فاعل کوئی نام نہیں ہے بلکہ وہ ضمیر کی شکل میں یہاں موجود ہے، ظاہر نہیں ہے. یہی کانسیپٹ آپ نے وہاں بھی پڑھا تھا، فعل ماضی میں بھی. وہاں بھی آپ کے تمام صیغوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا تھا ماضی میں. کیسے؟ ماضی کے ٹوٹل 14 صیغوں کو آپ نے 12 اور 2 کی شکل میں بانٹ دیا تھا. وہ کس طرح سے بانٹا تھا کہ دو صیغے کچھ خاص تھے، اور وہ کون سے دو صیغے تھے؟ فرسٹ اینڈ فورتھ. فرسٹ اینڈ فورتھ کا یوز آپ کہاں کہاں کرتے تھے؟ دونوں ہی کیسز میں. ناؤن کے کیسز میں لازماً ہوتا تھا اور پروناؤن کے کیس میں تو ہوتے ہی ہیں. یعنی پروناؤن کے کیس میں 14 کے 14 صیغے یوز ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک صیغے کے پیچھے کوئی نہ کوئی فاعل ہے جو کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں اس وقت آ چکی ہے. مثلا میں اگر کہوں عبدہ، اس نے عبادت کی. کس نے عبادت کی؟ حامدن، حامد نے عبادت کی. تو ابھی عبدہ کا جب تک حامد کا ذکر نہیں تھا تب تک
عبدہ کا جو فاعل تھا وہ کیا تھا؟ ہوا. لیکن جیسے ہی ضمیر ہٹا اور وہ ظاہر کر دیا گیا تو اب کیا ہو گیا؟ حامد اس کا فاعل بن گیا. یعبدو. تو یہاں پر کے جو تمام صیغے ہیں ان کو 3 طرح سے بانٹا جاتا ہے مضارع میں. یہ بات سمجھنی تھی آپ کو. مضارع کے جیسے ماضی کے صیغوں کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا، یہاں پر مضارع کے صیغے ہوتے 14 ہی ہیں، 14، لیکن یہ آپ کے سامنے 3 قسموں کے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ دھیان سے دیکھیے گا. 2، 3 اور 9. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ اس لیے ٹیکنیکل چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا آپ کے لیے، اور پھر جملے میں استعمال صیغے کا وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دو صیغے وہ کون سے ہیں؟ یہ وہی والے ہیں جو ماضی میں تھے. 2 کون سے ہیں؟ وہی والے جو ماضی کے تھے، یعنی فرسٹ اینڈ فورتھ. ٹھیک ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرسٹ اینڈ فورتھ. اب یہ یہاں پر 2 اور ڈیویژن آ گئی. تو اب یہاں پر 3 صیغے اور الگ کیے گئے ہیں. وہ کس اعتبار سے کیے گئے ہیں؟ وہ کون کون سے ہیں ان کو سمجھ لیجئے. ایک صیغہ نمبر 7 ہے، اور 2 صیغے لاسٹ والے ہیں، 7th 13th اینڈ 14th. تو 7th 13th اور 14th. اب ان 3 اور 2 5 کو چھوڑ کر کے باقی جو بچے 9 صیغے ہیں ان کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈالا گیا. اب یہ کیسے، کیوں ایسا کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، اگر ذہن میں ہو تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی جو صیغہ نمبر 7th اور 13th اینڈ 14th ہیں، تو ان کا جو فاعل ہے وہ ان کے ساتھ ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح 9 صیغے ان کے اندر موجود ہوتا ہے. بہرحال یہ آپ کو ساتھ اندر اور اندر باہر اس طریقے سے کر کے سمجھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو 7واں صیغہ کون سا ہوتا ہے؟ جب غائب کے بعد آپ حاضر میں آتے ہیں تو حاضر کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ 7th صیغہ ہوتا ہے، یعنی حاضر کا واحد. ٹھیک ہے، مذکر. ٹھیک ہے، یہ جو 7th ہوتا ہے، لہٰذا یہ 7th اور باقی متکلم کے 2 صیغے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات آپ کو جو بتائی گئی تھی امپورٹنٹ تھی. تو یہ بھی ریویژن کے لائق ہے، اس کو بھی آپ کو سمجھنا تھا. چلیے، اب اس کے بعد ہم کچھ ٹیکسٹ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ٹیکسٹ جب ہم لیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا مضارع میں ایک ٹاپک اور ریوائز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور وہ کیا ہوگا؟ جیسے ماضی میں آپ نے کیا تھا کہ فعل ماضی کو آپ نے منفی اور سوالیہ بنانا سیکھا تھا، تو ویسے ہی فعل مضارع کو آپ دیکھیں گے کہ یہ منفی اور سوالیہ کیسے بنتے ہیں. منفی مینس نیگیٹو اور سوالیہ مینس انٹیروگیٹو، یعنی ہم کیسے وہاں پر نیگیشن اور انٹیروگیشن کا مفہوم پیدا کرتے ہیں. کس میں؟ جب کوئی ہمارا جملہ فعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فعل مضارع میں ہو تو کیا کچھ کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ کے سامنے ایک ٹیکسٹ آئے گا، اور وہ ٹیکسٹ سورۃ الغاشیہ سے ہے. سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ. پھر اس کے بعد آپ جب پہنچتے ہیں لاسٹ میں، بالکل کنکلیوڈنگ جو اس کی آیات ہیں، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر الفاظ کیا آتے ہیں؟ افلا ینظرون. تو یہ ینظرون کیسے بنا؟ پہلے تو میں یہاں پر یہ لکھ لیتا ہوں، ینظرون. ینظرون، ینظرون. تھوڑا غور کریں تو یدخلون، ینظرون. ٹھیک ہے، ینصرون، وہی ہے پیٹرن، بالکل سیم. یعنی اگر آپ تھوڑا سا اس کا پوسٹ مارٹم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یا جو ہے اس میں علامت مضارع ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز اگر آپ نکالنا چاہیں تو آپ نکال لیں گے. اونا ساؤنڈ ہے اس کی. ٹھیک ہے، آگے یہ پتہ چلتا ہے اس سے. یہ اتنا پورشن ہٹا دیں تو بیچ کے یہ جو نکلے یہ روٹ لیٹرز ہیں. اور روٹ لیٹرز کیا ہیں یہاں پر؟ نون، ظا اور را. ٹھیک، اچھا، اس کا ماضی مضارع کیا تھا؟ نظارہ ینظرو، نظارہ ینظرو، نظارہ ینظرو. اب ینظرو ایک صیغہ پتہ چل گیا تو باقی 13 آپ گردان کر لیں گے انشاءاللہ. تو نظارہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. ٹھیک ہے، ینظرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس کے پہلے کیا کیا؟ لا لگا دیا. تو لا لگانے سے کیا ہو گیا؟ وہ سب نہیں دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں اس کو استفہامیہ بنانے کے لیے یعنی منفی بنانے کے لیے لا لگا دیا گیا. اب اچھا، پھر اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اس کے پہلے لگا دیا. آپ کو پتا ہے حرف استفہام ہے. حرف استفہام یعنی سوال پوچھنے کے لیے جو دو حروف ہم استعمال کرتے ہیں، اور حل. تو کیا وہ سب نہیں دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک فا کا اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا؟ افلا. ٹھیک ہے. یہ فا جو ہوتا ہے جب کے بعد آتا ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ، اس کا مطلب تو ہوتا ہے. اور جب حل کا استعمال ہوتا ہے تو یہ حل سے پہلے آتا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو وہاں پر یہ فا کا مطلب ہے تو کیا کوئی ہے غور کرنے والا؟ تو کوئی ہدایت حاصل کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ تو کیا وہ سب نہیں دیکھتے؟ افلا ینظرون. اب کہاں نہیں دیکھتے؟ الا الابلی. الابلی. الا دیکھیے جار ہے، اور ابلی الابلی مجرور ہے. الابلی یعنی اونٹ کی طرف. کیف خلقت. کیف کیسے؟ خلقت. اب یہ ایک پوائنٹ آ گیا جو ابھی ریویژن میں مس ہو چکا ہے. کوئی بات نہیں، بہت سمپل ہے. دیکھیے، یہ خلقت اصل میں فعل ہے، اور فعل ماضی ہے. اور ساتھ میں اب ماضی فعل جو ہے وہ دو طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ مجہول ہوتا ہے یا معروف ہوتا ہے. تو یہ مجہول ہے. مجہول مینس پیسو وائس. تو ماضی مجہول کی صرف ایک ہی وزن ہے، اور وہ وزن بہت سمپل ہے. دیکھیے وہ بھی ضمناً اس پر بھی بات ہو گئی، وہ ہے فعیلا. ٹھیک ہے. یعنی فعلا، فعیلا اور فعولا، تینوں کو جب ہم مجہول میں لے جاتے ہیں تو ایک ہی ہمارے پاس ڈائی آ جاتی ہے، اور وہ فعیلا کی ڈائی ہے. اسی فعیلا کی گردان جب آپ آگے پڑھتے جائیں گے تو فعیلت، خلقت مل جائے گا. تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تو کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا. دیکھیے پیسو وائس میں ترجمہ ہو رہا ہے. و الی السماء، اور آسمان کی طرف. و الی السماء کیف، یعنی کیف مینس ہاؤ. کیف رفعت، کہ اسے کیسے بلند کیا گیا. تو یہاں پر آپ کئی چیپٹرز دیکھیے، آپ دیکھتے جا رہے ہیں، قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور آپ کے کئی چیپٹرز ذہن میں گردش کر رہے ہوں گے. پھر اسی طرح آگے وَإِلَى السَّمَاءِ. اب اِلَى السَّمَاءِ تو ہو گیا. ذرا سیکوینس دیکھیں. آسمان سے نیچی چیز کیا ہے؟ پہاڑ. وَإِلَى الْجِبَالِ کیف. پہاڑوں کو کیا کیا ہے؟ نصب کیا ہے، زمین میں گاڑ دیا ہے. نصیبت. اچھا، پھر اسی طریقے سے الى الارض، اور زمین کی جانب، زمین کی طرف. والى الارض کیف سطحت، کہ اسے کیسے پھیلایا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. سطحت. ٹھیک. دیکھیے رفعت، اسی طرح نصیبت اور سطحت سب ایک ہی وزن پر ہیں. خلقت یہ سب کیا ہیں؟ فعل ماضی مجہول ہیں. فعل ماضی مجہول. باقی آپ دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے جو کامن ہے. وہ کامن بات کیا ہے جو بار بار ریپیٹ نہیں کی جا رہی ہے؟ وہ دیکھنے والی بات. ٹھیک ہے. یہ کوشچن ورڈ، یہ ساری چیزیں آ گئی اسٹارٹنگ میں، ان کو ریپیٹ نہیں کیا جائے، سب کے ساتھ کامن ہے یہ ٹیکسٹ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. پھر دوبارہ نہیں لایا گیا افلا ينظرون والى السماء كيف رفعت. نہیں، یہ کامن ہے، سب کے ساتھ ہے. تو کتنی باتیں کہی گئیں؟ ایک تو اونٹ کی جانب نہیں دیکھتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں دیکھنے کی بات جو کہی جا رہی ہے، یعنی ایک طرح سے یہ آمادہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو. کس پر دیکھو؟ اب ہمارے سامنے کیا ہم اونٹ ڈھونڈے جا کر کے کہیں؟ نہیں. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت غور و فکر دے رہے ہیں، یعنی غور و فکر کی دعوت، تدبر کی صلاحیت، ریفلیکشن کی جو ایبیلٹی ہے وہ انسان اپنے اندر پیدا کرے.
اور اپنے اطراف و اکناف میں، آس پاس اپنے سراؤنڈنگز میں خدا کی جو آیات بینات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، ان کو دیکھ کر کے خدا کی معرفت کو حاصل کرے، محض نظارہ نہ کرے، نظارہ کرے اس لیے تاکہ رب کی معرفت، رب کی بزرگی اور برتری کا اسے احساس ہو، اور وہ رب کے قریب ہو، شعوری طور پر، لا شعوری طور پر نہیں، بلکہ پورے اپنے اذہان و قلوب کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اسے یہ یقین ہو جائے اس کی صنائی، اس کی قدرت کو دیکھ کر کے، کہ واقعی ہے کوئی نظام ہستی جو یہ کائنات چلا رہی ہے، اور صرف چلا ہی نہیں رہی ہے، کائنات کی خالق بھی ہے، اور یہاں کی تمام اشیاء کی خالق، مخلوقات کی خالق، مالک، حقیقی مالک، اور مدبر، تدبیر کرنے والا، اور ساتھ ہی ساتھ پالنے والا، پرورش کرنے والا، وہ اکیلا وہی ہے، وحدہ لا شریک، جس رب کی، جو رب یہاں پر ہم سے مخاطب ہے۔ تو اس کو دھیان سے سمجھیں۔ یہ دیکھیے، السمائی، یہ جار مجرور، الجبالی جار مجرور، الارضی جار مجرور، واو اور عطف، تو عطف، معطوف علیہ، یہ سب چیزیں آپ کو پیچھے کلیئر کرائی گئی تھیں۔ کیفا، یہ کوشچن ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ، کیسے۔ تو کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو تو ذرا دیکھ، یہ ہے اصل میں دعوت غور و فکر۔ اب اس وقت جو بدو تھے، عرب کی سرزمین پر رہنے والے، وہ عرب، جزیرہ نما عرب ہے، ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، وہاں پر اگر کوئی جا رہا ہو مسافر، تو اس کو اونٹ اس کی سواری ہے، اور جب اس کی نظریں آگے جاتی ہیں، تاحد نگاہ لق و دق صحرا ہے، اوپر دیکھیے آسمان ہے چھت کی شکل میں، نیچے پہاڑ اس کے بعد دکھنے لگ جاتے ہیں، پہاڑی سلسلہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی جانب دیکھ کر کے آگے، ظاہر سی بات ہے، بات آگے بھی کہی جا رہی ہے، اس کا وقت نہیں ہے، آپ پڑھیے گا انشاءاللہ اس کے بعد جا کر کے، یہ سورۃ الغاشیہ، سورہ نمبر 88۔ تو اسی سورت کو تب بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا جب آپ مرکب توصیفی پڑھ رہے تھے، کیونکہ اس کی بھی اگزامپل اس میں ہے۔ اب یہ آپ کا ٹیکسٹ آ گیا سامنے۔ بہرحال ریوائز کریے، گردان کو خوب اچھی طرح پریکٹس کریے، لکھ کے دیکھیے، یاد کریے، سمجھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔